نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم بیمار اس وقت ہوتا ہے جب اس کا امیونٹی کا سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ورنہ اگر امیونٹی قائم رہے تو جتنے مرضی بیکٹیریا اور وائرسز اس پر حملہ آور ہوتے چلے جائیں، وہ اس کا اگر انٹرنل سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور امیونٹی کا تصور قائم ہے، تو پھر وہ تمام حملے جو اس پر بیکٹیریا وائرسز کے ذریعے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کوئی منفی نتیجہ جو ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن یہی اگر انٹرنل جو باڈی کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے، انٹرنل امیونٹی کا تصور جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ معمولی سے حالات و واقعات کا جب بیرونی طور پر سامنا کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اندرونی مدافعت کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بیماری کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو انٹرنل پاور کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرنل امیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے یہ تصور اس لیے اختیار کیا کہ ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر میں ریاستوں کے تصور کے متعلق بھی جو ایک انالیسس رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ریاستیں کبھی بھی کمزور اور طاقتور جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی جب اسے کسی بیرونی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اسے بیرونی طور پر کامیابی کا کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ریاستوں کی جو طاقت کا جو معنی اور مفہوم حقیقی طور پر لیا جاتا ہے وہ اس کی انٹرنل طاقت کے طور پر لیا جاتا ہے اور انٹرنل امیونٹی کے طور پر لیا جاتا ہے کہ وہ کس سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اپنے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کا جو ہے مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ جو حملہ آور ہوں ان کا وہ مقابلہ کر سکے۔ تو اسے کہنا ہے اگر میں پاکستان کے اندر اس وقت کے حالات و واقعات کے دیکھو جہاں پر ہمارے لیے گورنمنٹوں کے اندر جو ہے وہ تفاخر کے ہر جذبے کی جو ہے وہ تشکیل نو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہم اسی گرداب کا شکار رہے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ایک طاقتور پاکستان اور دنیا کے ترقی یافتہ ملک کا تصور دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد ہر جو نئی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ماضی کی گورنمنٹ کے وجہ سے جو ہے وہ ملک اور قوم کے جو تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ سناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ حکومت وقت کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ آنے والی حکومت جو ہے اس کی نفی کے طور پر جو وہ قائم ہوتی ہے، اور اسے ایک مرتبہ پھر جو ہے انہیں ایک نئے دعوے کے ساتھ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ جو ہے منسلک کر لیتی ہے، اور یہ عمل جو ہے ہم نے 78 سالہ تاریخ میں دیکھا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ پاکستان کے اگر میں حالات و واقعات کا اگر میں جائزہ لوں تو اس وقت بھی ہم اسی تفاخر کے پہلو کے رکھتے ہیں کہ پاکستان نے جب بنیاد مرصوص کے اندر کمال کامیابی حاصل کی اور ہندوستان کو شکست دے کر ایک ایسا تاریخ کا باب رقم کیا جو آئندہ آنے والی جو ہندوستان کی نسلیں ہیں اس کے تصور کے تحت اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک شکست کے تصور کے ساتھ منسوب رکھیں گی۔ پھر اسی طرح دنیا کے اندر ہمیں بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد جو پذیرائی اور طاقت حاصل ہوئی ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ تاریخ کا سب سے سنہری باب ہے، اور اسی طرح اب اپنے ایران اور امریکہ کے اندر جو ڈپلومیسی کا جو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس کی اپریسیشن دنیا کے ملک جو ہمیں امریکہ، ایران اور دیگر ممالک اور چائنا، اس کے پہلو کو ہم نے تفاخر کا جو ایک تصور ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ وجہ پہچان بنا لی ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک ایسے ملک کے طور پر جو ہے وہ دکھانا جو ہے مقصود ہو گیا ہے کہ جہاں پر دنیا میں ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک سٹرینتھ رکھنے والے طاقتور ملک کے طور پر لے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ پاکستان کو جو دنیا کے ممالک آئسولیشن کی طرف دھکیلتے نظر اب دنیا کے اندر جب وہ آئسولیشن ختم نہیں ہوگی بلکہ تمام دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے جو ہے وہ کردار کی ممنون نظر آتی ہے۔ میں یہ تفاخر کا جو تصور ہے میں نے کہا کہ میں جو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں اور جو ہمیں ہیومن باڈی کا جو اصول ہم نے بتایا اس کے اندر بھی یہی ہے، اور ریاستوں کے اندر بھی چونکہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از این آلسو این آرگینک باڈی، یہ بھی انسانی جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے تمام عضو جب تندرست ہوتے ہیں تو جسم تندرست ہوتا ہے، اور اگر ریاست کے عضو بھی جو ہے وہ تندرست ہوں گے تو تب بھی ریاست طاقتور کہلائے گی۔ محض جو ہے وہ بیانیے کے ذریعے جو ہے کوئی جسم نہ تندرست ہوتا ہے نہ کوئی قوم جو ہے وہ تندرست رہ سکتی ہے۔ یہ تو یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر امیونٹی کے لحاظ سے جو پاکستان کا تصور ہے وہ مجھے کہیں بھی کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ ماضی بعید سے لے کر ماضی قریب تک اور مستقبل کے بھی اگر میں پہلو سے دیکھوں تو کہیں بھی مجھے اس کا جو ایک امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے طاقتور کا تصور جو ہے وہ دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔
مثال کے طور پر اگر لوگوں کو چھوڑ کر ہم حکومت وقت کو ہی ایک سوال دے دیں اور حکومت وقت کو یہ پوچھا جائے کہ وہ اگر لوگوں سے یہ سوال کرے تو ان کا لوگوں کا جواب کیا ہوگا، اور وہ سوال بہت آسان ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک حکومت جو قائم رائج حکومت ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کی وابستگی، محبت اور جو تعلق ہے مثبت کیوں استوار کریں۔ تو ان کا یقینی بات ہے کہ حکومت وقت کو بھی معلوم ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ 100% جو ہے وہ لوگوں کی نفی کی صورت میں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو جس تفاخر کو حکومت اپنے لیے رکھتی ہے اس کی نتیجے کے اندر ان کی جو ضروریات زندگی کی تکمیل ہے، جو معاشی حالات ہیں، وہ میرے خیال میں معاشیتی جو حالات و واقعات ہیں وہ کہیں بھی اس کے اندر کوئی بہتری کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا نہیں، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ تکلیف اور شدت اور اذیت کا جو مفہوم ہے وہ سب اختیار کرتا ہے۔ تو جب لوگوں کی انٹرنل حالات و واقعات جو ہے ان کے لیے تکلیف دہ بنتے چلے جائیں تو وہ کیسے ایک بیانی کی بنیاد پر جو ہے وہ زخم کو جو ہے وہ بھول جائیں جو ان کو اندرونی طور پر جو ہے وہ ایک شدت کے ساتھ جو ہے محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کا جو بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ وائی دا پیپل شوڈ ہیو دا پریسٹیج آن دا گورنمنٹ۔ اگر ان کی پریسٹیج گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنل ساورنٹی کا جو نظام ہے وہ قائم ہے۔ مثلا انٹرنل ساورنٹی کے لحاظ سے یا طاقت کے لحاظ سے تصور کریں کہ معاشرتی طور پر قوم خوشحال ہو، معیشت کے طور پر طاقتور ہو، سیاسی نظام فعال و مستقل اور لوگوں کے لیے لیجیٹیمیسی کا معنی مفہوم رکھتا ہو، اور اسی طرح جو ریاست کے جو لوگ ہیں، فرد اور ریاست کا جو تعلق ہے وہ مثبتی نہ ہو بلکہ اتنا مستحکم ہو کہ وہ جہاں پر لوگ جو فرد اور ریاست کے کسی معنی اور مفہوم کو منفی لحاظ سے نشو نما پانے کا بھی تصور نہ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو فرد اور ریاست کے سوال کے اوپر بھی ہم ہر لمحے جو ہے وہ ایک ایسے اقدامات کا جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ حصہ بنتے ہوئے دیتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو ریاست مخالف سرگرمیاں کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ اس طرح کا منتقل نظر آتی ہے۔ تو جب کسی ملک اور قوم کے اندر جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ روزمرہ کا جو جرم جو ہے وہ سیاسی قیادتوں کا یہ تصور کر لیا جائے اور عام لوگوں کا سپورٹر کا تصور کر لیا جائے کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں کا حصہ ہیں، تو میرے ہمیں پھر کوئی دوسرا پہلو نہیں رہ جاتا کہ اس سے ملک کے اندرونی جو امیونٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تفخر کرنے کا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فخریہ ایلیمنٹ کی بجائے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ کا جو معنی مفہوم ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اور میں اسی لحاظ سے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایسے عمل کا شکار دیکھتا ہوں جہاں پر اس کے اندر جو امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہی معیشت کا حالات ہے کہ ملک جب حکومت از خود اپنے بیانیے کے ساتھ رہے کہ غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھتی نظر آتی ہیں، آئندہ ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی، لوگوں کو قربانی کا تصور دیا جائے، تو میں یہ تمام حالات و واقعات جن کی ملک کے اندر معیشت کمزور ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ سرکولیشن آف بلڈ کا کانسیپٹ ہے۔ اگر سرکولیشن آف بلڈ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ طاقتور ہے اس کی امیونٹی کے لحاظ سے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر معاشرتی طور پر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہیو اور ہیو ناٹ کا جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو یہ فرق ہیو اور ہیو ناٹ کا بڑھتا چلا جاتا ہے لوگوں کی مشکلات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس تک کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ ریاست کے اندر جو ایک امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اسٹرینتھن ہوا ہے، اور اگر امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی اور اسٹرینتھ انٹرنل ڈیولپ نہیں ہوتی تو محض آپ کے جو ایکسٹرنل جو پہلو ہیں جو ریاست کے تفاخر کے لحاظ سے وہ ڈپلومیٹک ہوں یا بنیادیں مرسوس ہوں، میں ہمیں وہ آپ کی اگر انٹرنل جو امیونٹی ہے اس کا حصہ نہیں بنتے تو آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ ہمیں اس کی بنیاد کے اوپر جو اپنا ایک تصور جو ہے وہ طاقتور ملک کے تصور پر جو ہے وہ تشکیل دینے کا حق بھی حاصل ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی حکومت نے اپنے آپ کو جو ہے وہ حکومت کے زاویے سے پرکھنا ہے تو پھر وہ اپنی حکومت کا جو تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ لیمیٹڈ پیمانہ ہے کسی گورنمنٹ کے لیے۔ کیا اس پہلو کے لحاظ سے کہیں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنی کسی بھی سرکردگی کے لحاظ کارکردگی کے لحاظ سے کوئی لوگوں کی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ نشو پاتی نظر آتی ہے؟ تو اگر وہ لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ آف پیپل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بائی دا پیپل کا کوئی کانسیپٹ نہیں، فار دا پیپل کا کانسیپٹ نہیں، تو ہاؤ وی کین بلیو دیٹ دا پیپل ہیو اینی ایلیمنٹ آف دا انٹیگریٹی ود دا گورنمنٹ؟ تو جب ایلیمنٹ آف انٹیگریٹی نہیں ہے تو یہ وہ خلیج ہوتی ہے جو کسی ملک کے اندر جو انٹرنل جو امیونٹی ہے وہ کمزور بنانے اور اس کو پھر تکلیف دہ عمل بننے کے اندر جو ہے وہ ہمیں نشو نما کا تصور دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی موجود ہے،
ملک دشمن سرگرمیاں میں شامل لوگوں کی سرگرمیاں موجود ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز موجود ہے، پھر یہاں پر جو ہے وہ سیپریٹس موومنٹ موجود ہے، یہاں پر جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر تقسیم موجود ہے، معاشرتی انحطاط پایا جاتا ہے۔ تو میں کون سا ایسا پہلو ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ دیں گے امیونٹی ہے؟ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ریاست کو طاقتور بنانا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ریاست ایک جسم کی مانند ہے، اور جب تک اس کے تمام عضو تندرست نہیں ہوتے، ریاست طاقت نہیں ہوتی۔ لیٹس ہوپ کہ گورنمنٹ جب ریاست کو ایک جسم کے طور پر لے، اور جسم کی طاقت کا تصور کیا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ وہ ریاست کی آبادی کے اندر رہتے ہیں، دے آر دا آرگن آف دا اسٹیٹ، اور جب تک یہ تمام آرگن جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوتے، جسم طاقتور نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے کہا تھا کہ اسی طرح ایک آرگینک تھیوری ہے، اور اس آرگینک تھیوری کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو ریاست کی جو طاقت ہے وہ اس کی امیونٹی کے اندر ہوتی ہے، اور امیونٹی ڈیولپ ود ان دا باڈی، ناٹ فرام دا ایکسٹرنل فیکٹر۔ ایکسٹرنل فیکٹر تو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرنل جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو آزمانے کا یا اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں، اور اگر آپ انٹرنل جو ہے وہ امیونٹی نہیں رکھتے تو پھر آپ جو ہے وہ ایکسٹرنل جو اگریشن ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ محض ایکسٹرنل جو کانسیپٹ ہے طاقت کا، وہ آپ کی طاقت کے معنی و مفہوم کو نہ تو اسٹیبلش کر سکتا ہے، نہ اسے کنٹینیو رکھ سکتا ہے، نہ سرٹن بنا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔